بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں ہم آج فاطمہ البتیجہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت ابراہیم بن محمود البتیجہ، جسے فاطمہ البتیجہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 8ویں صدی عیسوی کے دوران رہنے والی حدیث کی ایک ممتاز مسلم اسکالر تھی۔ اگرچہ ان کی ابتدائی زندگی اور ذاتی پس منظر کے بارے میں تفصیلی سوانحی ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن جو کچھ جانا جاتا ہے وہ اسے اپنے وقت کے سب سے قابل احترام خواتین اسکالر میں شامل کرتا ہے۔ وہ جزیرہ نما عرب کے شہر مدینہ میں پیدا ہوئی، جو کہ اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک اور مذہبی تاریخ کا ایک بڑا مرکز ہے۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش قطعی طور پر درج نہیں ہے، لیکن مورخین کا اندازہ ہے کہ وہ دوسری اسلامی صدی کے دوران زندہ رہے۔ ان کی پیدائش تقریباً 700 عیسوی کے اوائل میں ہوئی۔ مدینہ میں اپنی زندگی کے دوران اسلامی فقہ، حدیث کے مطالعہ اور مذہبی مباحث کا ایک فروغ پذیر مرکز تھا، جس نے اسے ایک نوجوان اور خواہشمند عالم کے لیے مذہبی علوم کے ساتھ گہرائی سے مشغول ہونے کے لیے مثالی ماحول بنایا۔ فاطمہ البتیجہ کا تعلق ایک معزز خاندان سے جو ان کی تقوی اور علمی شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ حدیث کے مطالعہ میں کھو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور منظوری، جو کہ اسلامی علم کے سب سے اہم شعبوں میں سے ایک تھا، ایک مدرسہ حدیث کی خواتین اسکالر کے طور پر فاطمہ نے صرف نصوص کی گہری تفہیم بلکہ ترسیل میں درستگی پر سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے بھی اپنی پہچان بنائی۔ ان کی علمی ساخت کے لیے انہیں سرکردہ مرد اور خواتین علماء کے اعتماد حاصل کیا، اور ان کی شہرت اپنے دور میں حدیث کے معتبر راویوں سے ایک طور پر بڑھی۔ انہوں نے ممتاز اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کی، اپنی ہی عیب یادداشت اور نبوی روایات بیان کرنے میں وضاحت کے لیے مشہور ہوئی۔ فاطمہ البتیجہ کے کیریئر کی سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک ان کا مدینہ میں مسجد نبوی سے تعلق تھا۔ وہ مسجد میں ہی میں حدیث پڑھاتی تھی، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بیٹھی رہتی تھی، جہاں اسلامی دنیا کے طلباء ان کی تلاوت اور تفسیر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ صحیح البخاری کا مشہور مجموعہ پڑھتے تھے، جو حدیث کی سب سے مستند تالیف میں سے ایک ہے، اور علماء مرد اور خواتین دونوں اس کی نشستوں میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی علمی زندگی کے بارے میں ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں بھی حدیث کی تعلیم جاری رکھی۔ تاریخی ذرائع کے مطابق زندگی کے آخری سالوں میں وہ اس قدر کمزور تھی کہ پڑھاتے ہوئے لیٹ جاتے تھے۔ ان کے باوجود طلباء ان کے علم سے استفادہ کے لیے بڑی تعداد میں ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ تعلیم کے لیے ان کی لگن، یہاں تک کہ جسمانی کمزوری میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحفظ اور اسے منتقل کرنے کے لیے ان کی زندگی بھر کی وابستگی کا ثبوت ہے۔ تو دوستو، اسلامی اسکالرشپ میں فاطمہ البتیجہ کا اثر کافی تھا۔ حالانکہ ابتدائی اسلامی صدیوں کی بہت سی خواتین اسکالرز کی طرح ان کی شراکت کو ہمیشہ تاریخی تحریروں میں ہی اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی جتنی ان کے مرد اہم منصبوں کی تھی۔ بہرحال متحد اس حدیث کی سند منتقلی کا سلسلہ ان سے مل سکتی ہے، اور حدیث کے ادب کے تحفظ میں ان کے کردار کو اسلامی علوم میں خواتین کی شراکت کا مطالعہ کرنے والے اسکالرز نے اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے خواتین کی ایک ایسی نسل کی نمائندگی کی جو علمی روایت میں گہری جڑی ہوئی تھی اور جو عوامی مذہبی مقامات پر اختیار کیے ساتھ پڑھائی جاتی تھی۔ فاطمہ البتیجہ کا انتقال 8ویں صدی کے آخر میں ہوا، غالباً 780 یا 790 عیسوی کے اس آس پاس۔ ان کی موت کی صحیح تاریخ غیر یقینی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی موت اپنے آبائی شہر مدینہ میں ہی ہوئی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ان کی زندگی بھر کی وابستگی کے پیش نظر ان کی
लाश को मुकद्दस शहर में दफन किया गया, गालबन बकिया कब्रिस्तान में, जन्नतुल बकी में, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बहुत से अफराद और इसहाब भी दफन है। जन्नतुल बकी तारीखी तौर पर मदीना के लोगों के लिए बुनियादी तदफीन की जगह रही है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसकी गहरी मजहबी अहमियत है। जहां तक इनके मज़ार का ताल्लुक है, वहां कोई तनहा मकबरा या मज़ार सिर्फ फातिमा अल-बतिया के लिए वक़्फ़ नहीं है। बहुत से इब्तदाई ख्वातीन, स्कॉलर्स और सुन्नतों की तरह इनकी तदफीन की जगह पर भी बाद के मजहबी शख्सियात के लिए बनाए गए वसी मज़ारात के साथ निशानजद नहीं किया गया था। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान बज़ाते खुद मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है और ख़ास तौर पर शिया मुसलमानों की तरफ से इसे ज़ियारत का मुक़द्दस मुकाम समझा जाता है। ये कब्रिस्तान किसी ज़माने में बहुत से वसी और अरीज मकबरों और गुंबदों का घर पर था, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को 20वीं सदी के अवैल में सऊदी हकाम ने मदम कर दिया था, और जो इस्लामी तौहीद की सुन्नत तशरीह पर अमल करते हैं और कब्रों की ताज़ीम की हौसला शक्ति करते हैं। अगरचे फातिमा अल-बती की कब्र आज इनफरादी तौर पर निशान नहीं हो सकती है, लेकिन इनकी मरास रवायत की जंजीरों इन तलबा के जरिए जिंदा है जिन्होंने इनसे सीखा और इनके इल्म को आगे बढ़ाया। वो इस्लामी तारीख में एक मुतासर कुन शख्सियत बनी हुई है, खास तौर पर इस्लाम की इब्तदाई सदियों में ख्वातीन के इल्मी, अकीदत और फिक्री सख्ती की अलामत के तौर पर इनकी जिंदगी एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर खड़ी है कि ख्वातीन ने इस्लामी इल्म के तहफ़्फ़ुज़ और तरसील में बुनियादी किरदार अदा किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और कुरान पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।